اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین اما بعد ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ بہترین دین اسلام ہے۔ گزشتہ 2 نشستوں میں جو ہماری گفتگو ہوئی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان کو دین کی ضرورت کیوں ہے، انسان کو رہنما کی ضرورت کیوں ہے۔ یعنی 2 نقطے تھے ہمارے، ایک یہ کہ دین کی ضرورت کیوں ہے اور دوسرا رہنما کی ضرورت کیوں ہے۔ جب دین کی ضرورت بیان کی تو عرض کیا کہ اس نہیں آئی، یا وہ افراد بھی جو قائل ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی، وہ بھی قانون کا انکار نہیں کرتے۔ جب اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کے موجودات کو دیکھتے ہیں، مخلوقات کو دیکھتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات قانون مند ہے، کسی قانون کے تحت چل رہی ہے۔ ہر چیز میں، حتیٰ کہ ایک جو سب سے چھوٹا ترین ذرہ جسے ایٹم کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی پوری دنیا آباد ہے کہ جو پورے ایک سسٹم اور ایک قانون کے تحت چل رہی ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر پوری کائنات تک، کہکشاؤں تک اگر ہم دیکھیں تو اس پر ایک قانون حاکم ہے۔ بغیر قانون کے یہ کائنات نہیں ہے۔ یعنی کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قانون سے ہٹ کر ہو، نہیں، اس کے اندر کوئی نہ قانون موجود ہے۔ اب عرض کیا کہ ہم اس کے قائل ہیں کہ یہ قانون کبھی بھی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس قانون کو وجود میں لانے والی کوئی ہستی موجود ہے کہ جس نے اس قانون کو وجود میں لایا، اس ہستی کو وجود میں لایا، اس کائنات کو نظم بخشا۔ وہ ہستی، وہ حی بھی ہے، زندہ بھی ہے، قادر بھی ہے، حکیم بھی ہے، مدبر بھی ہے، خالق بھی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کو خلق کیا۔ جب اس نے ساری کائنات کو خلق کیا تو ساری کائنات کو خلق کرنے کے بعد، جب ساری کائنات خلق ہوگی، انسان کو اس نے خلق کر دیا۔ انسان خود بخود وجود میں نہیں آیا، اور اس نے پوری کائنات کو کسی ہدف اور مقصد کے تحت خلق کیا، بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کیا۔ ہر چیز کا ہمیں کوئی نہ کوئی مقصد نظر آتا ہے۔ اب ہم انسان کو دیکھیں تو انسان کا مقصد کیا ہے؟ بظاہر ہمیں انسان کا کوئی مقصد اگر ہر چیز سے ہٹ کر دیکھیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ انسان کا مقصد کیا ہے۔ انسان عبث تو خلق نہیں ہوا، جیسے کہ آیات میں پہلے اس سیشن میں اشارہ ہوا کہ کیا یہ انسان گمان کرتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی عبث خلق کیا گیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا اس کو یوں ہی ترک کر دیا جائے گا؟ نہیں، انسان کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا۔ انسان کی خلقت کا مقصد، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کمال حاصل کرنا ہے اور خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ انسان کی خلقت کا مقصد ہے۔ انسان بغیر ہدف کے پیدا نہیں ہوا۔ اور عرض کیا کہ جب انسان کے لیے اس کا ہدف مشخص ہو، معین ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس کی منزل اسے پتہ ہو، تو کامیابی اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ راہ طے کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی ہم نے اپنی زندگی میں اہداف معین کیے ہیں اور ہم ان اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اہداف اس بڑے ہدف کے تحت ہوں گے جو خدا نے ہمیں پیدا کر کے ہمارے لیے معین کیا۔ یعنی ایک وہ ہدف ہے کہ جو خدا نے ہمارے لیے معین کیا۔ جب ہمارے مد نظر وہ ہدف ہوگا تو اب ہمارے لیے اس ہدف کی طرف چلنا بڑا آسان ہوئے گا، اور زندگی میں جو کام بھی کریں گے وہ ہم اس ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے معین کریں گے۔ اب اس بڑے اہداف کے تحت ہمارے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اہداف بھی آ جائیں گے کہ جن کی طرف ہم نے حرکت کرنی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہم نے اس زندگی میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اور اس زندگی کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے۔ بس یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ہدف ہو۔ وہ ہدف ہمیں کیسے حاصل ہو؟ عرض کیا کہ انسان کے پاس خدا نے جو انسان کو قوت دی، سب سے پہلے انسان کو طبیعت دی، جبلت دی، غریزہ دیا، لیکن یہ غریزہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کافی
نہیں ہے. ایک حد تک جو ہے وہ انسان آگے بڑھتا ہے اور حیوانوں کی مانند فقط جو وہ زندگی پاتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، بڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، بس اس حد تک. لیکن اس ہدف کو اس غریزے کے ذریعے سے، اس نیچر کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا. اب ایک مرحلے تک جو ہے وہ اس کی یہ نیچر اس کے کام آئے گی، لیکن اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جائے گا. اب انسان کو ضرورت ہے ایک اور قوت کی. وہ قوت عقل ہے جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے. لیکن یہ بھی ایک مرحلے تک انسان کے کام آئے گی اور عقل ایک مرحلے سے آگے کام نہیں کرے گی. ابھی بھی انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے کہ انسان اس ہدف اصلی یعنی خدا تک پہنچ جائے، کمال تک، کمال مطلق تک پہنچ جائے. وہ کیسے پہنچے گا؟ نیچر بھی اس کو نہیں پہنچا سکتی، عقل بھی بے تنہائی اس کو اس مقصد تک نہیں پہنچا سکتی. اب اس کو ایک ایسے ذریعے کی ضرورت ہے کہ جس ذریعے کے ذریعے سے وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکے، اس راستے کو طے کر سکے. چونکہ اس نے ایک منزل، ایک اس نے نصب العین اپنا ویژن معین کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے. اب اس نے حاصل کرنا ہے، اب اس نے اس راستے پر چلنا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے چلے گا. یہ جو راستہ ہے یہ راستہ مذہب کہلاتا ہے، یہ راستہ دین کہلاتا ہے. اب اسے اس راستے پر چلنے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہے. بغیر رہنما کے اس ہدف کو حاصل نہیں کر سکتا، اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتا. پس رہنما آئے گا، ایسا رہنما کہ جو خدا سے ان احکام کو، ان قوانین کو لے گا اور انسان تک پہنچائے گا. اور نہ فقط پہنچائے گا، یہ ایک ڈاکیہ نہیں ہے کس نے احکام کو پہنچایا، قوانین کو پہنچایا، تعلیمات کو پہنچایا اور بس اس کا کام ختم ہو گیا. نہیں، اس نے پہنچانا بھی ہے، پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان احکام کو نافذ بھی کرنا ہے، لاگو بھی کرنا ہے، معاشرے پر بھی، انسان پر بھی اور اپنی ذات پر بھی. جو کچھ وہ لے کر آیا ہے وہ اسے خود بھی بن کر دکھانا ہے. یہ اس کا کام ہے. بس دین کی ضرورت، اس کے بعد رہنما کی ضرورت. یہ جو ہے وہ ہمارے گزشتہ جو 2 نشستیں تھی اس کا خلاصہ تھا. اب یہ کہ ہمیں ایک توحیدی معاشرے کی ضرورت ہے. توحید پہ بحث ہوئی کہ توحید کیا ہے. توحید خدا کو ایک ماننا. عرض کیا تھا کہ 3 بنیادی سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے اور ان کا آپس میں باہمی رابطہ کیا ہے. جتنی بھی بحثیں اس وقت موجود ہیں وہ انہی 3 سوالوں کے محور میں گھومتی ہیں. انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے اور ان کا آپس میں باہمی رابطہ کیا ہے. کفر، الحاد، شرک، جو بھی اس وقت دنیا میں نظریات پائے جاتے ہیں وہ انہی 3 سوالوں کے جواب میں ہیں. اب یہ کہ توحیدی معاشرے کی جس کو ہم نے وہ ہستی مانا کہ جس نے انسان کو خلق کیا، اب ہم قائل ہیں کہ وہ ہستی فقط ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. وہ ازلی و ابدی ہے، وہ حی ہے، زندہ ہے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ مدبر ہے، وہ حکیم ہے. ہم نے اس کو مان لیا. اب ہم نے جو زندگی گزارنی، عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ راستہ طے کرنا ہے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے. تو ہمیں اس راستے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے، قوانین چاہیے. وہ قوانین ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ وہ قوانین ہمیں خدا کی طرف سے ہی ملیں گے. خدا کا نمائندہ آئے گا ان قوانین کو لے کر. اب یہ قوانین ہمیں فقط مل گئے، ہم نے ان پر جو ہے وہ ان کو تصور کر لیا، آیا فقط کافی ہے؟ یا ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں گے تو تبھی جو ہے وہ یہ فائدہ مند ہوں گے؟ آیا فقط ہم نے خدا کو ایک مان لی؟ جیسے پہلے بھی 2 جو ہماری نشستیں ہوئیں اس سے پہلے، اس میں یہ تھا کہ آیا خدا کو مان لینا یہ کفایت کرتا ہے یا اس کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں؟ جب انسان ایک تعلیمی ادارے میں جاتا ہے تو آیا فقط اس ادارے میں داخل ہو جانا کافی ہے یا اس کے علاوہ انسان کو کچھ کرنا بھی پڑتا ہے؟ اس کے کچھ تقاضے ہیں. آپ کو ریگولر آنا پڑتا ہے، آپ کو کلاس اٹینڈ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے، سب کچھ جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے آپ کو وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. فقط جو مان لینا کافی نہیں ہے، ایک ادارے میں چلے جانا کافی نہیں ہے. فقط توحید کو مان لینا، خدا کو ایک مان لینا، فقط یہی ہے، باقی اس کا کچھ نہیں ہے. اسلام
کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام ایسا دین ہے کہ وہ معاشرے کے بغیر کبھی رہ ہی نہیں سکتا. اصلا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسلام کو فرض کریں وہ کسی نظام اور معاشرے کے بغیر. فقط ایک مجرد تصور ہو, آپ کے ذہن میں تصور آ گیا کہ خدا ایک ہے, بس یہی ہمارے لیے کافی. نہیں, یہ اسلام نہیں ہے. جب تک اسلام اپنے عملی شکل میں نافذ نہیں ہوگا وہ اسلام نہیں کہلائے گا. وہ ایک فقط تصور ہے آپ کے ذہن میں, ایک خیال ہے, خیال سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اسلام اپنا رول ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ معاشرے کے اندر موجود نہ ہو, چونکہ خالی تصور نہیں ہے. اور اسی سے معاشرے سے ایک امت تشکیل پاتی, جیسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے. یہ کسی ملک کا نام نہیں ہے کہ مثلا فلاں ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ فلاں, نہیں, یہ نہیں ہے. یا کسی قوم کا نام فلاں قوم جو ہے وہ مسلمان ہے, اس کی فلاں تاریخ ہے, نہیں, یہ بھی امت مسلمہ نہیں ہے. امت مسلمہ وہ ہے کہ جس پر خدا کی حاکمیت ہو, خدا اس کا حاکم اصلی ہو. ایسا گروہ ہے کہ جو افکار و نظریات, قوانین و ضوابط اور اقدار اسلامی کے لحاظ سے توحید کا قائل ہو, اس کی ہر چیز میں توحید نظر آ رہی ہو. انسان جو اگر ہم دیکھیں تو دوسروں سے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان کو خود شناخت کرنا ضروری کہ انسان ہے کیا. انسان دریا نہیں ہے کہ وہ ایک طرف سے ایک چشمے سے پھوٹا اور پھوٹنے کے بعد جو ہے وہ جیسے اس کو زمین راستہ دیتی گئی وہ بہتا چلا گیا. انسان جو ہے وہ درخت بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ قوانین طبیعت ہوں اور ان کے تحت جو وہ پرورش پاتا جائے. انسان جو ہے وہ حیوان بھی نہیں ہے کہ وہ فطری تقاضوں, جبلت اور نیچر کے تحت جو آگے بڑھتا جائے اور اس نے بس اسی حد تک آگے جانا, بلکہ انسان ان دونوں سے بڑھ کر ہے. انسان نے اپنی عقل و فکر کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ اپنے سفر کو طے کرنا ہے. پس یہ جو ہے وہ انسان اپنے ارادے سے یہ سب کام کرتا ہے. انسان کو اپنی ذات کے لیے گھریلو زندگی, خاندانی زندگی, معاشرتی زندگی, معیشت, ملکی نظام, بین الاقوامی روابط, رہن سہن, باہمی تعلقات, معاملات کے لیے غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے کسی نہ کسی دستور کی, آئین کی ضرورت ہے. بغیر آئین اور دستور کے انسان رہ ہی نہیں سکتا. ابھی ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں یہ کسی نہ کسی قانون کے تحت چل رہے ہیں. لیکن یہ قانون کس کا ہے؟ آیا خدا کا بنایا ہوا قانون ہے یا انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے؟ اس کے بعد یہ کہ انسان کا وہی 3 سوال کہ انسان کا کائنات کے اندر مقام کیا ہے, دوسری مخلوقات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, اور خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ خدا کو ہم نے ایک معنی یعنی الوہیت جو وحدانیت کے ساتھ ہو, یعنی ہم اس نے اس کو الہ مانا, خدا مانا, جو واحد ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور ادھر سے انسان کا جو خدا کے ساتھ رشتہ ہے وہ کس چیز کا رشتہ ہے؟ عبودیت کا ہے. انسان عبد ہے. عبد کا کیا مطلب کیا تھا ہم نے؟ عبد کا مطلب یہ کیا تھا کہ انسان اپنے مرضی اور اختیار کو خدا کی مرضی اور اختیار کے راستے میں اس سے ہاتھ اٹھا لے. یعنی جہاں پر خدا کی مرضی آ جائے اب میری مرضی نہیں ہے, یعنی اپنے اختیار کو خدا کی مرضی پر قربان کر دے, اپنی مرضی نہ کرے. جہاں پر خدا کی مرضی آ جائے کہ خدا یہ چاہتا ہے, اب اپنی مرضی انسان کی نہیں ہو سکتی. یہ جو ہے وہ الوہیت اور عبودیت کا باہمی تعلق ہے, اور اسی میں انسان کی وجودیت اور بقا کا راز ہے کہ انسان اگر موجود ہے اور باقی ہے تو اسی وجہ سے ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کیا ہے. معاشرہ انسانوں کا مجموعہ ہے, سوسائٹی جسے آپ کہتے ہیں. اس کی جو ہے وہ تعریف اگر کی جائے, بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ہیں سوشیالوجی میں, علم عمرانیات میں. فی الحال ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم فقط ایک سادہ سی تعریف کرتے ہیں کہ معاشرہ جہاں پر انسان باہمی طور پر مل جل کر رہتے ہیں کسی بنیاد کی بنا پر, کسی اساس پر, کسی بنیاد پر مل جل کر رہتے ہیں, اسے معاشرہ کہا جاتا ہے. یعنی مل جل کر رہنے والے گروہ کو انسانی معاشرہ کہا جاتا ہے, جو کسی مستحکم رشتے کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور توحیدی معاشرہ وہ ہے کہ جس کی بنیاد توحید پر ہو. سب سے محکم اور مضبوط جو بنیاد ہے وہ توحید کی بنیاد ہے. یعنی جس معاشرے پر حاکمیت اور حکومت فقط اور فقط خدا کی ہو, خدا کے علاوہ کسی کی حکومت نہ ہو. توحیدی معاشرہ جس پر فقط خدا کا حکم چلتا ہو, کسی اور کا حکم
نہ چلتا ہو. یہ معاشرہ بنا ہی اسی لیے، خدا نے اس کو بنانے کا دستور اسی لیے دیا، انبیاء کو اسی لیے بھیجا تاکہ انسان دوسرے انسانوں پر حکومت نہ کر سکیں. جی کیا توحیدی معاشرہ صرف اسلام کی بنا پر ہو سکتا ہے؟ بٹ کوئی بھی انسان اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات کو سمجھتا ہو تو کیا اس میں ہم اپنے کرسچن جوز وغیرہ کو بھی ہمیں توحیدی معاشرہ قرار دے سکتے ہیں؟ توحیدی معاشرہ یعنی میں اگر کہہ رہا ہوں اسلام، تو اسلام کا دائرہ جو وہ فقط ہمارے مذہب تک محدود نہیں ہے، بلکہ اولین انبیاء جب آئے وہاں سے لے کر آج تک جو اصلی تعلیمات کے مطابق، جس میں محور یہ ہے کہ خدا کی حاکمیت، یعنی خدا کو مان کر، خدا کو وحدہ لا شریک مان کر اب اس خدا کی حاکمیت کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا حکم نہیں ہے، فقط اور فقط خدا کا حکم ہے. لیکن اس وقت جو دوسرے افراد، دوسرے مذاہب موجود ہیں، وہ خدا کو اس طریقے سے مانتے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے اپنی مرضی کا خدا مانا ہوا ہے. اگر تو وہ خدا کو مانتے، خدا کی حاکمیت کو مانتے، تو آج اس مقام پر ہوتے ہی نہیں، یہ ساری مشکلات کی پیدا نہ کر رہے ہوتے اور دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا نہ ہوتا. اسلام آیا اسی لیے کہ تاکہ انسان کو دوسرے انسانوں کی غلامی سے نجات دلائے، تاکہ کسی انسان کو یہ حق نہ ہو کہ کسی دوسرے کو اپنا غلام بنا سکے، اس پر اپنا حکم چلا سکے. کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان پر حکومت کرے. یہ حکومت کا حق فقط اور فقط خدا کی ذات کو حاصل ہے. یہی اسلامی معاشرہ ہے کہ جس میں حکومت فقط خدا کی ہے، خدا کے علاوہ کسی کی حکومت اور حاکمیت نہیں ہو سکتی. اگر کسی معاشرے میں خدا کے علاوہ کسی کی حاکمیت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ اس کو جو ہے وہ بعضوں نے جاہلیت کے معاشرے سے تعبیر کیا، بولو علمی طور پر، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں ایک انسان دوسرے انسان پر حاکم ہے تو یہ جاہلی معاشرہ ہے. اسلامی معاشرہ وہ ہے، انسانی معاشرہ وہ ہے کہ جس پر فقط خدا کی حکومت ہو، کسی انسان کی انسان پر حکومت نہ ہو. اسلامی معاشرہ اگر آپ دیکھیں، جیسے پہلے بھی عرض کیا دوستوں نے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ توحید کو مان لیں اور اس کا کوئی تقاضا نہ ہو. توحید کو ماننا ہے اور اس ماننے کے ساتھ ساتھ اب خدا کی حاکمیت کو اپنی عملی زندگی میں بھی نافذ کرنا ہے. اگر ہماری عملی زندگی میں خدا اور خدا کی حاکمیت نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں گویا ہماری زندگی عبث ہے، فضول ہے. ہم نے فقط جو ایک مجرد تصور ذہن میں کیا ہوا کہ ایک خدا ہے. اب اس خدا کا عملی زندگی میں کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اصول دین اور فروع دین. یہ اصول دین اور فروع دین کیا ہیں؟ ہمیں بچپن سے سکھا دیے جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اصول دین ہے. فروع دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا تبرہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جو ہے وہ ہم نے فروع دین کر دی. یہ اصول دین فروع دین ہیں کیا؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہمارے کس کام آنے والے ہیں؟ بتا سکتا ہے؟ جی اصول دین ہمارا عقیدہ ہے اور فروع دین اور عقیدے کی فزیکل ریپرزنٹیشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اصول دین یعنی وہ بنیادیں. آپ نے ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی فاؤنڈیشن، بنیادیں. اس بنیادوں کے اوپر عمارت کھڑی کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ دین نے جو عمارت کھڑی کرنی ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ ان 5 چیزوں پر. یہ 5 اصلی ستون ہیں. ان 5 میں سے بھی جو اصلی ترین ہے وہ توحید ہے. باقی اسی توحید سے پھوٹتے ہیں. عدل توحید سے پھوٹتا ہے. نبوت وہی خدا کا نمائندہ جو خدا کی تعلیمات لے کر آتا ہے. امامت وہی نمائندہ جو اس خدا کے دین کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اس کے بعد جو وہ انسان دنیا میں ایسے ہی نہیں آیا. اگر اچھا عمل کرے گا تو اس کو جزا ملے گی، اور اگر برا عمل کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. یعنی ایک روزے جزا کا جو ہے وہ تصور ہمارے ذہن میں. اب ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد عمارت کھڑی ہے. اب اوپر جو بھی عمل ہم کریں گے اس میں یہ چیزیں نظر آنی چاہیے. توحید نظر آنی چاہیے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں توحید نظر آنی چاہیے. ہماری نماز ایسی ہو جو ایک مواحد کی نماز ہونی چاہیے کہ ہم خدا کو ایسی ہستی جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. اب یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہونی چاہیے. ہم کوئی اور کام کرتے ہیں زندگی کا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا اس میں کیا کہتا ہے. آیا اس میں توحید ہے؟
بس ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اب ہم مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سفارش ڈھونڈتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں۔ نہیں، یہاں پہ توکل اور خدا پر بھروسہ بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یعنی فقط اعتقاد، مسئلہ یہیں پر پیش آتا ہے کہ ہم بعض چیزوں کا تصور اور اعتقاد جو ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کرتے۔ یعنی فقط چند قضایا کے مجموعے کا اعتقاد رکھ لینا، تصور کر لینا، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ ان کے تصور کے ساتھ ساتھ ان پر بھروسہ بھی کرنا۔ عملی زندگی اسی بنیاد پر ہم نے گزارنی ہے۔ یعنی یہ اصول دین جب تک فروع دین میں ان کا عکس نظر نہ آئے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اصول دین جدا ہیں، فروع دین جدا ہیں، ہم نے یاد کر لیے بس رکھ لیے، یہ ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ ان اصول دین کی بنا پر ہم نے فروع دین کو اپنانا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، جس کے لیے خدا نے کہا، مثال دی، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ خدا جو ہے وہ ایک مثال دیتا ہے کلمہ طیبہ کی، شجرہ طیبہ کی مانند، جس کی جڑیں زمین میں جڑی ہوئی ہیں، پختہ ہیں، مستحکم ہیں، اور اس کی جو فروعات ہیں وہ آسمان کی طرف گئی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو درخت ہے اس کے اصول اور فروع یہ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ جو درخت کھڑا کیا گیا ہے، یہ درخت کیسا ہے؟ اس درخت کی جڑیں اور فر آئے ایک دوسرے سے جدا جو نہیں ہے، ایک ہی چیز کا نام ہے، ایک ہی چیز کا نام ہے۔ یعنی ہمارے فروع دین کی، فروع دین یعنی ہماری پوری زندگی، فروع دین یہ 10 نہیں ہے، یہ 10 مشہور فروع دین ہے۔ فروع دین یعنی دین کی جتنی بھی فروعات ہیں، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، یہ سارے کے سارے انہی اصول دین کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ جب یہ فروع دین اصول دین کی بنیاد پر ہوں گے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک توحیدی معاشرہ ہے۔ بس اس کی مثال ہمارے پاس سامنے ہے، ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر نبی آیا، ہر نبی نے آ کر یہی کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے۔ اب جو پیغمبر جس معاشرے میں آئے ان لوگوں کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ صرف اس کو تصور نہیں کر رہے تھے کہ ایک سادہ سا تصور ہے، ہم نے اس کو فقط خدا کو مان لینا ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ اس کو مان لینے کا مطلب جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یعنی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی سے ہمیں صرف نظر کرنا پڑے گا، ہمیں خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ لہٰذا اس کو سمجھتے ہوئے انہیں یہ قبول کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، لہٰذا ہم قبول نہیں کریں گے۔ جیسے وہ کہا گیا عدالت میں کوئی پیشی کے لیے گیا تو کہا کہ تمہارا مدعا تب ثابت ہوگا تم قرآن اٹھاؤ۔ ایک خاص قوم سے اس کا تعلق تھا، اس نے کہا ہم قرآن نہیں اٹھائے گا۔ اس نے کہا اٹھا لو، اس نے نہیں پتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ کیسا ہے۔ کہا کہ نہیں میں تو نہیں اٹھا سکتا۔ کہا نہیں آپ جب تک، اچھا کہ لاؤ، تو لایا تو ایک کتاب کی صورت میں۔ اس نے کہا اچھا یہ قرآن ہے تو 25 اور بھی لے آؤ۔ یعنی یہ تو اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، خالی فقط یہ چیز ہو تو اس کو اٹھانا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ فقط اگر تصور ہو تو اس تصور کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس تصور کے جو تقاضے ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ اسی لیے جو عرب تھے، یہ ہر نبی کی قوم تھی، وہ اس سے دور بھاگتی تھی۔ کیوں دور بھاگتی تھی؟ کیونکہ اگر اس کو قبول کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ اور بھی قبول کرنا پڑے گا، لہٰذا یہ ان کے لیے بڑا سخت تھا۔ پیغمبر آئے، پیغمبر نے کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ اب مکی دور میں جو کچھ پیغمبر نے بیان کیا، وہ جو 3 سوال عرض کیے تھے، ان 3 سوالوں کا جواب ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا کا انسان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ یعنی ساری جو طاقت صرف کی پیغمبر نے مکے میں، اور جو قرآن نازل ہوا وہ فقط عقیدے کو درست کرنے کے لیے۔ ان 3 سوالوں کے جواب تھے کہ تمہارا حاکم اصلی خدا ہے، تمہاری زندگی پر فقط خدا کی حاکمیت ہونی چاہیے، کسی اور کی حاکمیت نہیں ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب جو وہ حاکمیت خدا ہے۔ انسانی حاکمیت، انسانوں کی وضع کردہ قوانین جتنے بھی ہیں، اس سے انسانوں کو نجات دلانا، یعنی انسانی غلامی سے انسانوں کو نجات دلانا یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اقتدار، چاہے وہ کاہنوں کا ہو،
چونکہ اس دور میں کاہن ہوا کرتے تھے جو غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، جیسے آج آپ راہب کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، پنڈت کہتے ہیں، تو جاہلیت کے دور میں کاہن ہوا کرتے تھے جو یہ دینی مراسم انجام دیا کرتے تھے۔ پروہت جیسے ہندوؤں کے ہوتے ہیں، قبائلوں کے سردار، امرا، حکام، ان سب کے اقتدار سے نجات دلا کر خدا کی حاکمیت اور قانون کے تحت لانا، یہ جو ہے وہ اصلی ہدف تھا۔ اب یہ کہ انسان کی حاکمیت، انسان پر خدا کی حاکمیت، اب ایک حصے پر خدا کی حاکمیت ہم مانتے ہیں۔ آیا انسان اپنی خلقت میں، اپنے پیدا ہونے میں آزاد ہے یا مجبور ہے؟ انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی اپنی زندگی کے ایک حصے میں انسان مجبور ہے خدا کے قوانین کے تحت۔ اب اس نے پرورش کرنی ہے، جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے، یہ انسان اپنی مرضی سے بڑھتا ہے یا خدا نے اس کے لیے جو قانون معین کیا ہوا ہے کہ یہ انسان جیسے جیسے جو ہے وہ اس کو غذا ملتی رہے گی، یہ پرورش پاتا رہے گا، یہ بڑھتا رہے گا۔ اب آپ اپنی مرضی سے بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ اپنی مرضی سے نہیں بڑھ رہے۔ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے یا نہیں؟ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے۔ اپنی مرضی سے مرنا ہے یا نہیں؟ اپنی مرضی سے مرنا بھی نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے جو ہے وہ صحت یاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کتنی ہی چیزیں ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم قوانین خدا کے پابند ہیں، یعنی وہ طبی چیزیں ہیں ان میں ہم اپنی زندگی کے یعنی غیر اختیاری افعال میں قوانین کے پابند ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ جیسے ہم غیر اختیاری معاملات میں خدا کے پابند ہیں، ایسے ہی اختیاری جو ہماری زندگی ہے اس میں بھی خدا کے قانون کے پابند ہو جائیں۔ یہ حاکمیت خدا ہے کہ جس طرح ہم غیر اختیاری افعال میں، غیر اختیاری معاملات میں خدا کے قوانین کے پابند ہیں، مجبور ہیں، ایسے ہی اپنے اختیار سے ہم اختیاری معاملات میں، ارادی معاملات میں بھی اس کی پیروی کریں۔ یہ حاکمیت خدا کا اصلی معنی ہے۔ اس کے بعد مدنی دور ہے۔ مدنی دور میں کیا ہوا؟ یہ عقیدہ مکی دور میں سارا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی کچھ باتیں۔ مدنی دور میں جو وہ احکام، یعنی مکی دور آپ کہہ لیں کہ اصول دین کا دور تھا، اور مدنی دور جو تھا وہ فروع دین کا تھا، اسی اصول دین کی بنا پر۔ یعنی مکے میں گویا لا الہ الا اللہ تھا، اور مدینے میں آ کے محمد رسول اللہ کہ محمد جو وہ تعلیمات لے کر آ رہے ہیں وہ تعلیمات ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ اس مدنی دور میں آ کر جو ہے وہ پوری زندگی اگر پیغمبر کی دیکھیں تو انہوں نے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی اور خدا کی حاکمیت کو نافذ کیا کسی انسان پر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر نبی بھی تو انسان ہے، انسانوں پر انسانوں کی خود خدا تو نہیں آئے گا، یا خود خدا آ کر جو ہے وہ حکومت کرے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ انسان ہی ہے، یہ بھی تو انسانوں کی حکومت ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہیں جی؟ ہاں، یہ خدا، چونکہ خدا خود تو نہیں آئے گا، خدا نے اپنے نمائندے کو بھیجا ہے کہ وہ آ کر خدا کے احکام کو جاری و نافذ کرے۔ اب یہ انسان، اس میں کچھ خصوصیات ہیں، اس کو خدا نے منسوب کیا ہے، یہ خدا کی طرف سے آیا ہے، یہ علم لدنی کا مالک ہے، اور یہ معصوم بھی ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو خدا کی منشا کے خلاف ہو، جو اس کے اپنے ذات کے فائدے میں ہو۔ چونکہ انسان کیا کرتے ہیں؟ ایسا قانون بناتے ہیں جس سے انہیں خود فائدہ ہوتا ہے، جس سے انہیں اپنوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو خدا کا نمائندہ نبی یا امام کی صورت میں ہے، کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ وقت کم ہے، میں فقط جو وہ اشارہ کرتا ہوں، اسلامی معاشرہ یعنی جو کلمہ شہادت اور اس کے تمام تقاضوں کی عملی تفسیر ہو، کلمہ شہادت کے عملی تفسیر ہو، زندگی کی تمام ضروریات جو ہے وہ ہماری زندگی کی جو ہے وہ اس قانون میں موجود ہونی چاہیے۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے ہماری زندگی کا جو دین اسلام سے باہر ہو، اس سے خارج ہو۔ تمام شؤون زندگی، چاہے وہ فکری نظری ہوں، عملی ہوں، اخلاق و اقدار ہوں، وہ تمام جو ہے عقیدہ جو ہے وہ الوہیت کی مظہر ہوں، یعنی اس میں عقیدہ الوہیت نظر آنا چاہیے، عبودیت انسان کی نظر آنی چاہیے۔ اسلامی معاشرے کی جو خصوصیات ہیں، خدا کی وحدانیت پر وہ قائم ہوتا ہے، بشریت کی سعادت کے لیے ہوتا ہے، حقیقی سعادت اور کامیابی وہ اسی اگر معاشرہ بنے گا تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔
عقلانیت پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ فطرت کے ساتھ سازگار ہوتا ہے۔ تمام اہداف تعلیمات کا آفاقی ہونا اور انسانوں کے درمیان مساوات اور عدل کے ساتھ لیکم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان، انبیاء کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاقی اقدار، یہ بھی ضروری ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اقدار کے بارے میں وضاحت دیتا کہ اقدار سے کیا مراد ہے۔ اسلامی معاشرہ یعنی حاکمیت خدا، نظام امامت کی صورت میں یہ جاری ہو سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ یعنی یہاں تک جو ہے وہ تمام مسلمان متفق ہیں کہ خدا کی حاکمیت ہونی چاہیے، اقتدار اعلیٰ کا حق جو ہے وہ فقط اور فقط خدا کو حاصل ہے۔ اب یہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ خدا سے انسان تک کیسے آیا؟ بعض کہتے ہیں یہاں پر جمہوریت کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ انسانوں کا ایک گروہ ایسا تشکیل پائے کہ جو ان کو اپنا لے اور اپنانے کے بعد اس کو پھیلانا شروع کر دے، جبکہ ہم قائل ہیں کہ نہیں، جیسا کہ خدا کی حاکمیت ہے، اب کوئی ایسا گروہ خود بخود تشکیل نہیں پا سکتا، ضروری ہے کہ اس کے لیے امام ہونا چاہیے، نظام ہونا چاہیے جس کے تحت یہ معاشرہ تشکیل پائے۔ اگر امام کی محوریت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نظام قائم ہو، کیونکہ ہم نے پیغمبر کے بعد دیکھ لیا کہ جب امام نہیں تھا اور امامت نہیں تھی اور یہ نظام قائم کیا گیا تو آج تک روز بروز جو ہے وہ بدحالی کی طرف جاتا رہا، بحران کی طرف جاتا رہا، یہ اصلاح کی طرف نہیں آیا۔ اور پھر بھی بالآخر سب اسی کے قائل ہیں کہ یہ مثالی معاشرہ، توحیدی معاشرہ تبھی قائم ہوگا کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تشریف لائیں گے۔ یعنی ایک امام کے آنے سے اور ان کے ہونے سے یہ معاشرہ، یہ سب متفق ہیں اس پر، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، چاہے شیعہ ہو، چاہے اہل سنت ہو، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آخری مثالی توحیدی معاشرہ تبھی قائم ہوگا جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ایک سوال پڑھیں بر محمد۔